بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق و مغرب کا، اور مراد پوری کائنات کا، کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے جہاں پر غروب ہوتا ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے، اس کا خالق و مالک ہے۔ تو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اور ساری کائنات کی ملکیتیں اس کی ہیں، ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو اگر ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے، تو پھر اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو اسی سے مانگی جائے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ گاڑی، یا مجھے پتہ ہو کہ گاڑی آپ کی ہے، اور میں پھر آپ کی گاڑی کسی اور سے مانگوں، کیا خیال ہے؟ آپ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ اگر آپ کی گاڑی، مجھے پتہ ہے کہ گاڑی آپ کی ہے، لیکن آپ کی گاڑی کسی اور سے کہوں کہ مجھے گاڑی دے دو، مجھے گاڑی چاہیے، کیا خیال ہے؟ آپ اس سے خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ تو اسی طرح بھائیو، اللہ تعالیٰ بھی جب بندہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، تو اللہ بھی اسی طرح پھر ناراض ہوتا ہے کہ رب تو میں ہوں، ہر چیز تو میری ملکیت ہے، اور جو میری ملکیت ہے تم کسی اور سے مانگتے ہو۔ اسی کو بھائیو کیا بولتے ہیں؟ شرک۔ اسی کو شرک کہتے ہیں، کہ جو کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے عقیدے کو سمجھنے کی، سیکھنے کی۔ یہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور سے مانگنا، کافر تو جو کرتا بہت سے مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اوروں سے مدد طلب کرنا کہ یا فلاں مدد، سمجھے نا؟ تو یہ سبھی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے رب المشرق والمغرب، کہ پوری کائنات کا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پر غروب ہوتا ہے، یہ ہر چیز کا رب جو ہے اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کو روزیاں دینے والا، یہ سبھی کچھ اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو۔ تو جب رب وہ ہے تو پھر وہی حقیقی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر اس بات کا بیان کیا ہے کہ اگر تم مجھے رب مانتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہو، اوروں کے سامنے جھکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یہ سبھی دنیا کے کافر بھی مانتے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں سے، مشرکوں سے پوچھو کہ تمہارا رب کون ہے، کس نے تم کو پیدا کیا ہے، کون تم کو روزی دیتا ہے، کون آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، کون بارشیں برساتا ہے؟ تو کیا کہتے کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم سبھی کچھ اللہ کو مانتے ہو، رب اللہ کو مانتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اوروں کے سامنے جھکتے ہو، اوروں سے فریادیں کرتے ہو؟ تو اللہ فرماتا کہ جب کائنات کا سبھی کا رب اللہ ہے تو پھر لا الہ الا ہو، پھر عبادت بھی صرف اسی اللہ کی ہے، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ بھائیو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
کہ جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، کہ جو کلمہ اسلام ہے، ضرورت ہے اس کلمے کو سمجھنے کی۔ یہ کلمہ صرف کوئی چند لفظ نہیں جو کہہ دیے، یہ کلمہ بھائیو عقیدہ ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ عمل ہے، کردار ہے، کہ جب آدمی یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد وہ پھر کیا بن جاتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ان چند منٹ کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھیں۔ ویسے تو ترجمہ آتے ہی ہوگا سبھی کو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ ہاں جی، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ ہاں جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت تو اللہ کے سوا اوروں کی بھی ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، کوئی سورج چاند کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، کوئی مرد و زندوں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو پوجا تو اللہ کے سوا، عبادت تو اللہ کے سوا اوروں کی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم کیا کہنا چاہیے کہ اگر سچا معبود ہے، حقیقی معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ باقی سارے جھوٹے ہیں، عبادت کے لائق نہیں، وہ سچے معبود نہیں ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ بھائیو، اس لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ لا الہ میں کیا ہے؟ جب آپ نے لا الہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے تمام دنیا جہان کے معبودوں کا انکار کر دیا کہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ اور جب الا اللہ کہا تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا کہ اگر پوری کائنات میں عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ جس میں اللہ کے سوا سبھی کا انکار اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار۔ افسوس ہے کہ آج کے بہت سے مسلمان یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کی تسمیہ کرتے ہیں، اس کے وظیفے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے اسی کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور پھر کسی اور کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، کسی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی ذبح کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نذر و نیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کا دن ہی اپنے آس پاس تھوڑا سا نظر نیازیں چل رہی ہیں، ہاں چل رہی ہیں، نظر نیازیں چل رہی ہے نا آج، نظر حسین، نیاز علی، پتہ نہیں کیا کیا، نظر عباس چل رہی ہیں، اور ہمارے بھائی جا کے کھا بھی رہے ہیں، ہمارے بھائی جا کے کھاتے بھی ہیں۔ کس کی نظریں کس کی ہیں؟ اللہ کی نہیں، اللہ کے سوا اوروں کی ہیں۔ حالانکہ نظر و نیاز صرف بھائیوں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ رب وہ ہے، رب وہ ہے، عبادت اس کی ہے، تو نظر و نیاز بھی عبادت ہے، ذبح قربانی بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ تو اگر یہ عبادت ہے تو صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا نہ حضرت علی کا حق ہے، نہ حضرت حسین کا حق ہے، نہ کسی اور کا حق ہے، سمجھے نا؟ ان کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے سچی محبت ان سے ہونا، ان کے لیے ہمارے دل میں عقیدت ہونا، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن عبادت نہیں ان کی۔ عبادت کس کی ہے؟ وہ صرف بھائیو اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کی ہے، دعائیں صرف اللہ سے ہونی چاہیے، سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، فریاد کرنی ہے، کوئی امیدیں لگانی ہے، کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ اوروں سے نہیں ہے۔ تو اسی میں کہ لا الہ، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، کہ جو ہم پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن صرف بھائیو اس کے الفاظ کہنا ہی کافی نہیں ہے۔ جب تک اس لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا نہ لیں
اور اس لا الہ الا اللہ پر سے ایمان میں چل پڑے تو بھائیو اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کلمہ جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے، مجھے کوئی ایسا ذکر بتاؤ کہ میں جس سے تیرا خاص طور پر ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو سارے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ میں کہ موسیٰ تم سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کو معمولی چیز ہے؟ ذرا سنیے بھائیو غور سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور اس کے اندر جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ہم تو صرف زمین کو دیکھتے ہیں، اوپر آسمان نظر آتا ہے، ان آنکھوں کے ساتھ تو ہم کو صرف یہ کائنات نظر آتی ہے، لیکن آج کی سائنس ہم کو کیا بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے اور ملینوں گلیکسیز ہیں۔ یہ سورج چاند، یہ نظام جو ہم کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اس طرح کے اور ملینوں اور سسٹمز ہیں اور کائناتیں ہیں اور گلیکسیز ہیں۔ ان سبھی کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ سبھی پوری مخلوقات ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو کیا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ یہ ساری کائنات مخلوقات ان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بھائیو کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن جس نے اس کلمے کو صحیح طور پر پڑھا ہو، اس کو سمجھا ہو، اس پر عمل کیا ہو، تو ضرورت ہے اس کلمے کو سمجھنے کی۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ رب المشرق والمغرب، تو وہ رب ہے مشرق و مغرب کا، پوری کائنات کا، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتخذہ وکیلا۔ آج ہم صرف ایک ہی آیت لیں گے، زیادہ نہیں دیتے۔ فاتخذہ وکیلا، تو اسی اللہ کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وکیل؟ ہاں بھائیو، نہیں وکیل بھی اپنے کورٹوں عدالتوں میں کون ہوتے ہیں ابھی؟ وکیل ترجمانی نہیں، وکیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ اپنا کیس، اپنا سارا معاملہ اس کو دے دیتے ہو اور پھر وہ آپ کا کیس لڑتا ہے، سمجھے نا؟ آپ بے فکر ہو جاتے ہو، پھر اس کو فیس دے دی، اچھا وکیل ہے اور اچھا ایکسپرٹ قسم کا وکیل ہے، اس کو بھاری فیس دینا پڑے گی، اس کے بعد آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ جھوٹے ہوئے ہیں تب بھی آپ کو سچا بنا دے گا، سمجھے نا؟ اگر مجرم بھی ہے تب بھی اس کو بری کر دے گا۔ وکیلوں کا یہ کام ہوتا ہے نا۔ تو دنیا کے یہ وکیل کہ جن کے اوپر ہمارا سہارا ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، کسی کو پوچھو نا، کسی کا کوئی مقدمہ کیس ہے، کیسا تمہارا کیسا کیس چل رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ میں نے فلاں کو وکیل بنا لیا اپنا، فلاں میرا وکیل ہے، وہ میرا کیس لڑ رہا ہے۔ اتنا ہمیں یقین ہوتا ہے دنیا کے ان انسانوں پر کہ جن کو ہم وکیل سمجھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اتنا ہمیں ان پر یقین ہوتا ہے کہ بھی اس کو کہ اپنا کیس دے دیا، بس وہ کیس لڑے گا، اب وہ کیس جتوائے گا، میرا کام صرف فیس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے تم انسانوں کو وکیل بنا کر مطمئن ہو جاتے ہو اور بے خوف ہو جاتے ہو، تمہارا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، اب تو فلاں کو وکیل بنا لیا، بس اب مشکلیں ختم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی اور کو نہیں، مجھ کو وکیل بناؤ۔ اللہ کو وکیل بنانے کا معنی کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اپنے کیس مقدمے، اپنی مشکلات اس اللہ کے حوالے کر دو، وہ دیکھو پھر کیسے حل کرتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نماز سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام نے کس کو وکیل بنایا؟ پیچھے فرعون آ گیا تھا، آگے سمندر چل رہا تھا،
لوگوں نے کہا کہ موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، بھاگنے کی جگہ نہیں کوئی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس وکیل ہے، ان معی ربی سیہدین، کہ میرے پاس اور میرے ساتھ وہ رب ہے کہ جو یہاں بھی رستہ نکالے گا. جب اللہ کو وکیل بنا لیا، اللہ نے پھر کیسے رستے نکالے؟ دیکھیں سنیں آپ نے کیسے رستے نکالے. تو یہ بھائیو اللہ کو وکیل بنانے کا طریقہ، اس کا نتیجہ کہ اللہ کو اپنا کارساز بنا لو، اللہ کے اوپر اپنے معاملات چھوڑ دو، اپنی چیزیں معاملات اللہ کے سپرد کر دو. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کے معاملات کیسے چلاتا ہے، آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اور کس طرح بڑی بڑی مشکلات سے آپ کو نکالتا ہے، بڑے بڑے معاملات آپ کے نپٹاتا ہے. اور جو اللہ کو وکیل نہیں بناتا، اللہ سے ہٹ کر یا تو اپنے اوپر میری بڑی طاقت ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، ہاں پھر ایسے چلاک مار بھی کھاتے ہیں، سمجھے نا. اوروں کے اوپر بھی میں فلاں کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے، وہ بہت بڑا طاقتور آدمی ہے، اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، یہ وہ لمبے ہاتھ بیچارے کٹے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں، ایسے ہے نا. اس لیے بھائیو اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ پر اپنے معاملات چھوڑو، اللہ کے حوالے اللہ کے اوپر اپنے معاملات اس کے سپرد کرو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سیدھے کرے گا، ان کو صحیح کرے گا، کیونکہ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت طاقت رکھنے والا نہیں ہے. ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جو ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کون سی چیز ہے جو نہ ہوگی؟ کون سی مشکل ہے جو حل نہ ہوگی؟ کون سی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہ کر سکے گا؟ اس لیے اپنی تمام حاجتوں میں، اپنی تمام مشکلات میں، اپنے ہر طرح کے مسائل میں، اپنے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، اس سے التجا کرو، اس سے دعائیں کرو، اس سے تعلق جوڑ لو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سیدھے کر دیتا ہے. فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس کو اپنا وکیل بنا لو، وہ آپ کے معاملات سیدھے کر دے گا. آج اتنا ہی کافی ہے. دوبارہ آج کی آیت پھر سن لیں. رب المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ رب ہے مشرق و مغرب کا، پوری کائنات کا. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاتخذہ وکیلا، تو اسی پر اعتماد کرو، اسی پر یقین کرو، اسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے حوالے اپنے معاملات کر دو. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.